يا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم وبنيه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ایک مرتبہ سارا مجموعہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر واجب الاحترام علماء حفاظ کرام بزرگان دین برادران اسلام پردہ نشین خواتین مکتب تعلیم اور قرآن مدینہ مسجد کے ہونہار معصوم طلبہ اور طالبات، بس مختصری آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. سب سے پہلے ہم سب مل کر حق جل مجدہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم شکر ادا کریں کہ جس نے ہماری بستی میں ہمارے معصوم بچوں کے زبان سے بہت سے قیمتی باتیں، حمد، نعت، مکالمہ، تقریر، بے شمار حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بہت سا ایک پیغام ہم سب کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، دین کا داعی بنائے. ساتھ ہی ساتھ پڑھانے والے استاد کو بھی بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، سرخ روئی، کامیابی انہیں نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں اس مبارک موقع پر ان بچوں کے ماں باپ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، انہیں میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو اللہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، صدقے جاریہ بنائے. اس مبارک موقع پر اس طالب علم کو بس مختصری خطاب کرنے کا حکم ہوا ہے. سب سے پہلے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہر انسان کی زندگی میں ایک جسمانی باپ کے علاوہ دو روحانی باپ بھی ہوتے ہیں. جسمانی باپ تو ہماری والد صاحب ہیں جن سے ہماری جسمانی نسبت ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ دو روحانی باپ بھی ہوتے ہیں. ایک استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور ایک سسر بھی روحانی باپ ہوتا ہے. مگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے باپ اور سسر بیٹی دے کر نکاح کرتے ہیں اور باپ جسمانی طور پر ہمیں پیدا ہونے کا سبب اور بہانہ بنتے ہیں. مگر استاد ایک ایسا روحانی باپ ہوتا ہے جس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. وہ استاد ہمیں حلال سکھاتا ہے، حرام سکھاتا ہے،
نبی کی سیرت سکھاتا ہے, نبی کی صورت سکھاتا ہے, ہمیں نماز سکھاتا ہے, تقوی و طہارت سکھاتا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے, بزرگوں کا مقام کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے, ہمیں کیا لینا ہے, کیا لے کر جانا ہے. یوں سمجھو ایک پتھر کو ہیرا بنا کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے. استاد کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. حقیقت میں استاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھا ہے, ایک مسئلہ اگر میں نے معلوم کیا, میں نے کوئی دین کا کوئی بات کسی سے میں نے سیکھا ہے, تو اس استاد کو اختیار ہے, اس استاد کو اختیار ہے کہ وہ مجھے فروخت کر دے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ہمارے 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں, ان کے درسگاہ میں 40 سے 50 ہزار لوگ حدیث پڑھتے تھے, پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے. تو ایک چھوٹا سا طالب علم وہ گیند کھیلتے ہوئے یا کوئی اور چیز کھیلتے ہوئے وہ حضرت کے مجلس میں آ جاتا تھا. تو حضرت جیسے وہ بچہ مجلس میں آ جاتا تھا تو استاد کھڑے ہو جاتے تھے, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت کے جو شاگرد تھے, جو قریب رہنے والے شاگرد تھے, انہوں نے اپنے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت یہ ایک بھنگی کا بچہ ہے, یہ ایک بھنگی کا بچہ ہے جو کھیلتے کھیلتے غفلت کے ساتھ مدرسے میں اندر آ جاتا ہے, تو آپ اس کے ادب میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سنیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میرے بچوں تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. میرے سامنے ایک مسئلہ تھا, میں مسئلے کی تحقیق میں تھا, کیونکہ امام صاحب نے ہمیں مسائل سکھائے ہیں. صرف وضو کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 1400 مسئلے ہیں. کتنے مسئلے؟ 1400 مسئلے. آج ہمیں ایک بھی مسئلہ معلوم نہیں, منڈ مسئلے معلوم ہیں, مگر شریعت کا مسئلہ کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے. میں مسئلے کی تحقیق میں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے, کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو کتے کے بالغ ہونے کے تعلق سے مجھے کوئی علم نہیں تھا. میں اپنے مدرسے سے گھر آ رہا تھا, کچھ بے چینی تھی, ٹینشن تھا. تو ایک بھنگی کام کرتے کرتے اپنے گھر کے قریب وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, امام صاحب کیا بات ہے, آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کچھ بات نہیں, بس ایک مسئلے کی تحقیق میں پریشان ہوں کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو اس بھنگی نے کہا, امام صاحب کون سی بڑی بات ہے, وہ مسئلہ مجھے معلوم ہے. دیکھو کتا بالغ ہوتا ہے جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کتا بالغ ہوتا ہے, بغیر ٹانگ اٹھائے پیشاب کرتا ہے تو نابالغ ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو انہوں نے اس بھنگی سے حاصل کیا. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے باپ کی نہیں بلکہ اس کا بیٹا جب درسگاہ میں آ جاتا ہے کھیلتے کھیلتے اس کے عدد میں کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, کیا مقام تھی, کیسی زندگی تھی استاد کی, اور جس سے انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا اس کا کتنا ادب اور احترام کرتے تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک استاد نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا, سن رہے بھائی, 2 شاگردوں کو بلایا, باتیں نہ کریں. ایک استاد نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا, بلا کر کہا, بیٹا یہ مرغی لے لو, ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. ایک شاگرد مرغی لیا اور 10-15 منٹ میں ذبح کر کے واپس آیا. ایک شاگرد ظہر گزرا, عصر گزرا, مغرب گزرا, عشاء گزری, دوسرے دن بھی آیا. آخر کار تھکے تھکائے دوپہر میں آ کر اپنے استاد سے کہا, حضرت مجھے معاف کر دیجئے, میں سب جگہ پہنچا, تنہائی میں پہنچا, اندھیرے میں پہنچا, گھر کے باہر پیچھا, گھر کے پیچھے پہنچا, نہ معلوم دنیا کے نہ معلوم کیسے کیسے جگہوں میں میں نے پہنچا, مگر آپ نے ایک شرط لگایا ہے کہ کوئی نہ دیکھتا ہو ایسی جگہ آپ ذبح کر کے لائیں. تو میں مخلوق سے تو کٹا, مگر میرے استاد میں کیا کروں کہ ایک دروازہ ایسا ہے, میں سب دروازے بند کیا مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے, اس سے چھپ کر میں مرغی ذبح کروں یہ ہو نہیں سکتا. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تو ایسا ذبح کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو, استاد نے ایک بچے کو, اپنے ایک شاگرد کو, جسے تعلیم تو ضرور دی تھی مگر تقوی اللہ کا ڈر, اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوا تھا, مگر ایک طالب علم کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں,
ماں باپ کو اور استاد کی ایک ذمہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تقوی کی تعلیم دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت تو اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ سے ڈرانے والے بنے. ہاں، اللہ سے ڈرانے والے بنے. وہ اللہ ہمارے حرکات و سکنات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں اللہ، میں تمہارا اگلا بھی جانتا ہوں، تمہارا پچھلا بھی جانتا ہوں، تمہارے حرکات اور سکنات کو بھی جانتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کالی رات ہو، کالے پہاڑ ہو، اس پر کالی چوٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی آواز، اس کے دل کے دھڑکنے ارادوں کو اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرائیں. آج ماں باپ کس سے ڈراتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. دیکھو بڈھا آ رہا ہے، چور آ رہا ہے، فلاں درندہ آ رہا ہے، فلاں چیزوں سے ڈراتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈراتے. اللہ سے نہیں ڈراتے. تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرانے کی ضرورت ہے. جب بچے کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا. اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے، اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. ماں بچے کا پہلا مدرسہ. ہاں، ماں کے اندر تقویٰ ہوگا، ماں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ماں کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، ماں کے اندر دین کا علم ہوگا، ماں کے اندر نبی کی سنت و شریعت کی پیروی ہوگی. وہ اپنے بچے کی تربیت کرے گی، وہ بچے کی تربیت کرے گی. ماں کے ذمے ہیں وہ اپنے بچے کو کہے دیکھ بیٹا، ہماری جو زندگی چلتی ہے، ہمارا جو گھر چلتا ہے، وہ باپ کے ذریعے سے، ابا کے ذریعے سے نہیں، بلکہ چلانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، حیات و ضیاء کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے، صحت و عافیت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے، برسے ہوئے پانی سے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا اللہ ہے. اس زمین سے پھول پودے بیل بوٹے معدنیات لوہا چاندی پیٹرول پانی نکالنے والا اللہ ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. وہ روزی اللہ ہمیں بھی دیتا ہے، ابا کو بھی دیتا ہے، ہمارا گھر بھی اللہ چلاتے ہیں. دنیا کے ہر مخلوق، چاہے وہ جانور ہو، درندے ہو، پرندے ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات کی ہر شے کو چلانے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ماں کی ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو آخرت اور تقوی کی بات بتاتے رہیں. تقوی کی بات بتا رہے ہیں. آپ نے ہمارے مشائخ چشتیہ، ہمارے اولیاء کرام کے سلسلے چاہ رہے ہیں نا، اس میں مشائخ چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے. نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں جن کا ہم اور آپ نام جانتے ہیں، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے ان کا؟ شیخ فرید الدین شکر گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ان کا نام تھا فرید الدین تھا. مگر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی بیٹا دیکھ، نماز پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے انعام دیں گے. بھوک لگی امی مجھے کھانا کھلا دے، تو ماں کہتی بیٹا پہلے نماز پڑھ لے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تجھے روٹی دیتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو اللہ تجھے روٹی دیتے ہیں. فرید الدین گنج شکر کی ماں کیا کرتی تھی، جب مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے بچہ کھڑا ہو جاتا تھا، اس سے پہلے ہی ماں فلاں جگہ پر روٹی چھپا کے رکھ دیتی تھی. وہ نماز سے جب فارغ ہو جاتا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تو اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا نماز پڑھنے پر اللہ ضرور روٹی دیتا ہے. دیکھ گھر کے جہاں کچھ ایسے جگہ ہیں، محراب تلاش کر، فلاں الماری تلاش کر، فلاں بستر کے نیچے تلاش کر، تجھے روٹی مل جائے گی. جب وہ تلاش کرتا تو بچے کو روٹی مل جاتی. وہ خوش ہوتا، میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے، میرے دعا کرنے کی وجہ سے، میرے ذکر کرنے کی وجہ سے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے میرا اللہ مجھے روٹی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے روٹی دیتا ہے. وہ کھا کر بڑے خوش ہوتے تھے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینہ گزرا، ہفتہ گزرے، نہ معلوم اسی طریقے سے ماں تربیت کرتے رہی. اتفاق ایک دن ایسا آیا کہ ماں کسی پڑوس کی نکاح کی تقریب کے اندر چلے گئی، روٹی رکھنا بھول گئی. اب وہ گھر وہاں پہنچی ہے، وہ اپنے سہیلی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت میں لگے رہی، اور فرید الدین گنج شکر اپنے مدرسے سے، مسجد سے واپس آئے، اور گھر میں آتے ہی جب بھوک لگتی تھی تو ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، دعا مانگو، پھر اللہ تعالیٰ روٹی دیتے ہیں.
तो ये नमाज पढ़े और माशाअल्लाह दुआ मांगे। अब माँ को फिक्र हुई, माँ ने रोटी रखना उस दिन भूल गया, माँ भूल गई। मेरे भाइयों, माँ ने वहीं बैठकर दुआ की, मेरे अल्लाह, मैंने अब तक मेरे बच्चे की तरबियत की है, ऐ कादिर मुतलक, तू जर्रे को पहाड़ बना सकता है। तूने चाहा तो बगैर बाप के आदम को पैदा किया, तूने चाहा तो हवा को आदम से पैदा किया, तूने चाहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम को बगैर बाप के पैदा किया, तूने चाहा तो जमीन आसमान को पैदा किया, तूने चाहा तो दो मर्द औरत से बेशुमार हजार लाखों इंसान को तूने पैदा किया। ऐ अल्लाह, मैंने मेरे बच्चे का अकीदा बनाया है, जो कुछ होता है तुझसे होता है। आज मैंने रोटी रखना भूल गया है, मेरे अल्लाह तू ही मेरे फरीद की रहबरी फरमा, रहनुमाई फरमा, तेरे तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। माँ उसी घर में बैठकर दुआ मांग रही है। हदीस पाक में आता है, माँ बाप की दुआ डायरेक्ट जाती है आसमान पर, उसे कोई रुकावट नहीं होती है। माँ की दुआ, बाप की दुआ जरूर कबूल होती है। फरीदुद्दीन गन शक्कर नमाज से फारिग हुए, रोटी तलाश किए तो रोटी मिल गई और रोटी खाए और सो गए। माँ दौड़े दौड़े अपने काम से फारिग होकर आई तो फरीदुद्दीन सोए हुए थे, बड़ी इत्मीनान की नींद सोए हुए थे। कहा, बेटा तूने रोटी खाया कि नहीं खाया? अम्मी मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खा लिया। अम्मी क्या कहूँ, मैंने आज तक रोटी आपके हाथ से खाई है। अम्मी आज ऐसी रोटी मैंने खाई है, मैंने ऐसा मजा कभी खाया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज खवातीन, माँ ने अपनी बेटी की तरबियत की थी। अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा रोजी का इंतजाम किया, जन्नत की रोटी अल्लाह पाक ने उन्हें खिला दिया, जन्नत की रोटी उन्हें अल्लाह पाक ने खिला दिया। तो मुअज़्ज़ज़ खवातीन और भाइयों, जिम्मेदारों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को अल्लाह से डराते रहें। और मेरे भाइयों, जो उस्ताद जिस बच्चों को पत्थर वाले हीरे बनाकर पेश करता है, उस बच्चे को, उस उस्ताद की भी हमें कदर करें, उन्हें हदिया तोहफा हम देते रहें। किताबों में आता है, हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनकी बीवी का नाम सुना है आपने? उनकी बीवी का नाम है जुबैदा खातून। क्या नाम है उनका? नाम है जुबैदा खातून। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए, मक्का और मदीने की जियारत की तौफीक अता फरमाए। जो हज को जाकर आए, हाजनी माँ अगर है या हाजी साहब हैं, उनसे पूछ लो। अरफा के मैदान में, इराक से लेकर अरफा के मैदान तक, मक्का तक एक नहर आती है, पानी का नहर, नाला, उसके निशान आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। नहर जुबैदा के नाम से आज भी नहर मौजूद है। उसने इराक से लेकर मक्का में हाजियों के लिए उसने नहर खुदवाया था। बहरहाल बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत बड़ी दाइया थी, बहुत बड़ी मालदार भी थी। अल्लाहु अकबर। जब उनका इंतकाल हुआ है, जुबैदा खातून का जब इंतकाल हुआ है, तो किसी के ख्वाब में वो आई और ख्वाब की सहेली ने पूछा, जुबैदा तू तो बड़ी मुत्तकी परहेजगार, तू नमाजी, हाजी, और माशाल्लाह तूने हाजियों के लिए ऐसे जमाने में पानी पीने का तूने इंतजाम किया। हमारा ख्याल है कि अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होगा, अल्लाह ने तुझे बेशुमार इनामत दिए होंगे। मगर जुबैदा खातून क्या कहती है, देखिए। जुबैदा खातून कहती है, न मेरी नहर बनाना काम आया, न मेरी नमाज काम आई, न मेरा रोजा काम आया, न मेरी सखावत काम आएगी। बस एक छोटा सा अमल, अल्लाह को मेरा अमल पसंद आ गया, उसकी वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। उस सहेली ने कहा, जुबैदा क्या कह रही है, तू तो इतनी बड़ी आबिदा, इतनी बड़ी हाजन, और तूने इतनी सखावत की अल्लाह के दीन के लिए, हाजियों को पानी का इंतजाम किया, तेरा कौन सा अमल भी कबूल नहीं हुआ, बस ये अमल कबूल हुआ। वो कौन सा अमल है? देखिए, जुबैदा खातून कहती है, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जुबैदा खातून कहती है, मैं अपने महल में बैठी हुई थी, दोपहर का मैं खाना खा रही थी, दोपहर का मैं खाना खा रही थी, महल के मस्जिद से, मीनारे से अजान की आवाज आई, महल की मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, दुनिया की कोई चीज बड़ी हुई नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने जैसे आजान की आवाज सुनी, मैंने खाना खाते हुए मेरे सर के दुपट्टा कुछ सरका हुआ था, मेरे सर के जो ऊपर जो दुपट्टा होता है वो कुछ खिसका हुआ था। जैसे आजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैंने अजान की अजमत और अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी को सामने रखते हुए मैंने अपने दुपट्टे को सामने खींचा। अल्लाह को याद इतनी पसंद आ गई, इसकी वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और जिम्मेदार भाइयों, एक अमल जिसकी बरकत से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो हारून रशीद के दो लड़के थे। कितने लड़के? दो लड़के थे, शहजादे थे, शहजादे।
وہ محل میں پڑھنے نہیں جاتے تھے بلکہ مکتب میں جو استاد پڑھاتے تھے ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے. استاد نے انہیں سورہ فاتحہ سکھا دیا. کیا سکھا دیا؟ سورہ فاتحہ سکھا دیا. باپ کو آ کر بادشاہ وقت کو بچوں نے کہا ابا جی آج استاد نے ہمیں سورہ فاتحہ یاد کرا دیا ہے. تو استاد بڑے خوش ہوئے. 1000 سونے کے اشرفیوں کی تھیلی غلام کے حوالے کیے اور جا کر استاد سے کہو کہ یہ ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے. ہدیہ پیش کیے. جب استاد کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا استاد نے کہا کہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. تو غلام نے آ کر کہا کہ استاد یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم اس نے بادشاہ نے دیا ہے، یہ کہہ رہے تھے. تو دوسرے دن استاد کے پاس خود بادشاہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مکتب آئے. آج کون ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مکتب لاتے ہیں؟ اسکول کانوینٹ کالجوں کو ہمارے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں تو ان کا یونیفارم ہوتا ہے، پاؤڈر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ بکس ہوتا ہے، ٹائی ہوتا ہے، شوز ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سوار کر ماشاءاللہ کانوینٹوں کے لیے بھیجتے ہیں. مکتب میں آنے والے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں صرف ہمارے مدینہ مسجد یا نورانی مسجد بڑگی کے مکتب نہیں بلکہ پوری ضلع اور پورے کرناٹک کے مکتب میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے ایسے بھی آتے ہیں جو نائٹ پینٹ میں ہوتے ہیں، ناک میں نیٹ ہوتا ہے، ان کے بالوں کی کنگھی بھی نہیں ہوتی ہے، صحیح سے ٹوپی بھی نہیں ہوتی ہے، صحیح سے کپڑے اور گھٹنے بھی چھپے ہوئے نہیں رہتے ہیں. ماں باپ ایسے اٹھا کر مکتب میں بھیج دیتے ہیں. ارے یہ قرآن کی تعلیم ہے جہاں نبی کی سنت و شریعت سکھائی جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے زیادہ اہتمام ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے بچوں کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بھیجتے، ہاتھ پکڑ کے لا کر چھوڑ کر جاتے، انہیں خوشبو لگاتے، غسل کرواتے، اچھے کپڑے پہنواتے اور جاتے ہوئے انہیں نصیحت کرتے بیٹا تم قرآن سیکھنے جا رہے ہو، دین سیکھنے جا رہے ہو، نبی کی سنت و شریعت سیکھنے جا رہے ہو، ادب کے ساتھ جانا، استاد کی بات ماننا، استاد کے سامنے شرارت نہیں کرنا، جو پڑھایا گیا اسے دھیان سے پڑھ کر ہمیں آ کر یاد سنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی. آج کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں. میرے بھائیوں بہرحال استاد محترم کی خدمت میں وقت کا بادشاہ کیسا بادشاہ حضرت فرماتے تھے یہ جو چاند یا سورج نکلا ہوا ہے یہ جہاں بھی ڈوبے گا میرے ملک میں ڈوبے گا. اتنا بڑا ملک تھا میرے بھائیوں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا. مگر استاد کی خدمت میں آئے، کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرایا ہے، مگر ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کل سے آپ ہمارے بچوں کو نہیں پڑھانا، کل سے آپ نہیں پڑھانا. استاد کی زمین تلے زمین سے نکل گئی تلووں کے نیچے سے. کہا بادشاہ سلامت امیر المومنین کیا مجھ سے گستاخی معاف فرما دیجیے. تو استاد سے امیر المومنین نے کہا دیکھو آپ کی نگاہ میں 1000 روپے کی قیمت ہے مگر سورہ فاتحہ کی قیمت کم ہے. کیا سورہ فاتحہ 1000 روپے سے کم ہے، 1000 دینار سے کم ہے؟ آپ نے تو میرے بچے کو وہ دولت سکھا دی ہے جس کی بوجھ اور جس کے وزن کو اٹھانے کے لیے آسمان بھی تیار نہیں ہوا اور پہاڑ بھی تیار نہیں ہوا. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن مقدس جو پہاڑ پہ اگر اتارتے آپ لوگ دیکھتے تو اس کے بوجھ سے یہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. ایسا قرآن مقدس جہاں سکھایا جا رہا ہو استاد کا یہ مقام یہ مرتبہ ہوتا ہے. لہذا ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ہم نگرانی کریں، انہیں تقوی کا حکم دیں، اللہ سے ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں. آج میرے بھائیوں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ بقرہ یاد کیے پورے مدینے والوں کو دعوت. آج کوئی ہے بڑگی کے اندر ایسا کہ ہمارا بچہ جو ناظرہ قرآن ختم کیا تو اس نے اپنے محلے والوں کو رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلایا ہو دیکھو میرے بچے نے سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن کا ناظرہ ختم کیا ہے، کسی نے دعوت کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو پورے مدینے کی دعوت دے رہے ہیں. آج بخیل ہو چکے ہیں، کنجوس ہو چکے ہیں. تو میرے بہرحال یہ مال تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے. اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے لیے قرآن دلا کر دیں، اپنے بچوں کے لیے بیگ دلا کے دیں، اپنے بچے کا ہم خوب خیال رکھیں. یہ بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اتنا تفصیل کا وقت نہیں ہے اور بہت سے باتیں ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنے بچوں کی نگرانی کریں. ایک نگرانی اپنے بچوں کی جو ماں باپ یہاں آئے ہیں اس بات کی فکر کریں کہ آپ کا بچہ کبھی جھوٹ نہ بولے. کیا نہ بولے؟ کبھی جھوٹ نہ بولے. دوسری بات آپ کا بچہ کبھی چوری نہ کرے. تیسرا کام ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا بچہ کبھی گندی گالی نہ دے. گندی گالی، ارے ماں باپ خود آج گالی دیتے ہیں.
خود ماں باپ جھگڑتے ہیں, گندے گندے فحش گالیاں کھاتے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بھی سیکھ جاتے ہیں کیسے کیسے گالی. آج ماں کے نام کے بغیر ہم گالی نہیں آتی. کنڑ میں بولتے ہیں تو آج گندے گالی بولتے ہیں, اردو میں بھی گندی گالی سے شروع ہوتے ہیں, ماں سے ہم گالی سے شروع کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ گندی گالی بہت بری عادت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منافق ہے وہ آدمی جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں. منافق ہے وہ آدمی جس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں. امانت رکھے تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, ہاں بات کرے تو جھوٹ بولے, اور فرمایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جھگڑا کرے تو گالی دے. یہ 4 علامتیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق لکھا ہے. میرے معزز خواتین اور بھائیوں, ذمہ داروں, تھوڑا سوچو, کیا یہ عادتیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کیا جھوٹ نہیں بول رہے, گالی گلوچ نہیں کر رہے, وعدہ خلافی نہیں کر رہے, امانت میں خیانت نہیں کر رہے؟ آج سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری اوپر اللہ نے عیب کا پردہ ڈال رکھا ہے. لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان 3 چیزوں سے بچائیں. ایک چیز سے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے, گندے ماحول سے بچاؤ. گندے ماحول سے بچاؤ. جب بچہ مقصد کے لیے جاتا ہے تو دیکھو ہماری بچی کس کے ساتھ جا رہی ہے, کن کے ساتھ رہ رہی ہے. کسی گھر میں بغیر اجازت کے تو چلی نہیں گئی, کوئی بغیر اجازت کے کوئی چیز لائے تو نہیں ہے. اس کا رویہ کیسے ہے, وہ پڑھ کر جو مکتب مدینہ سے یا پڑھ کر جو مدرسے سے بچہ بچی آ رہی ہے, وہ سنت کے مطابق کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا, سنت کے مطابق سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا, سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اس کا لباس سنت کے مطابق ہے نہیں ہے, اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہے, وہ دیکھنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. استاد تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو پڑھاتا ہے, آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, پڑھا کر آپ کے گھر حوالے کرتا ہے. اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج ماں باپ خود عمل نہیں کر رہے, خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے, دعا کا اہتمام نہیں کرتے, ذکر کا اہتمام نہیں کرتے, تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. خود ماں موبائل دیکھ رہی ہو, خود ماں ٹی وی کھول کر بیٹھی ہو, تو بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ مگر میرے بھائیوں, ایک بات آخری میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دنیا میں جتنے ولی, کتب, ابدال, غوث, دستگیر, چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو, خواجہ نظام الدین اولیاء ہو, خواجہ قطب الدین کاکی بختیار ہو, خواجہ شمس الدین التمش ہو, خواجہ حسن بصری ہو, یا دنیا بھر میں جتنے ولی گزرے ہیں, ان کے ولی بننے میں ان کی ماؤں کی بڑی محنت ہے, ان کی ماؤں کی بڑی قربانی ہے, تب جا کے وہ ولی بنے ہوئے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی ڈھاکہ سے لے کر اجمیر تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو راستے کے اندر کتنے 7 لاکھ مسلمانوں کو سچی توبہ کی, اور 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے. جب بغداد پہنچے ہیں, اپنے گھر پہنچے ہیں, ان کی پیشانی چمک رہی تھی, خوشی کے مارے پھولی نہیں سما رہے تھے. کہا ماں نے, بیٹا معین الدین کیا آج بہت خوش نظر آ رہا ہے؟ تو معین الدین نے کہا, خواجہ اجمیری نے کہا, امی اللہ نے آپ کے بیٹے سے بڑا کام لیا ہے. میرے ہاتھ پر 7 لاکھ لوگ مسلمان توبہ کیے, 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے, میں اس خوشی کے اندر میں پھولے نہیں سما رہا. ماں نے کہا, بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ میرا کمال ہے. تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا, امی وہ تیرا کمال کیا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی امی نے کہا, بیٹا تو بچہ تھا, تو معصوم تھا, 2.5 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, میں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, تب جا کے ولی بنتے ہیں, کتب بنتے ہیں, عالم بنتے ہیں, محدث بنتے ہیں, مناظر بنتے ہیں, مفسر بنتے ہیں, دین کے داعی بنتے ہیں, شیخ الاسلام بنتے ہیں, حکیم الامت بنتے ہیں, فضائل اعمال لکھنے والے بنتے ہیں, ہزاروں کتابیں لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی بنتے ہیں. شرط ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں اللہ کا دین ہو, آخرت کی فکر ہو, تقوی ہو, قرآن کی تلاوت ہو. ارے کب تک اللہ اور رسول کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اپنے گھر میں سنت والا ماحول لاؤ, ٹی وی کو نکال کر پھینکو, موبائل کو غلط استعمال کرنے نہ دو, اپنے جوان بچی کو کبھی ہاتھ میں موبائل مت دو, اپنے جوان بچے کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہ دو. ارے آج تو 3 مہینے کے بچہ رونے والے کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں بچہ بھی رونا بند کر دیتا ہے. آج ایسا ماحول آ گیا, ہمارا گھر فلم ٹاکیز بن چکا ہے, ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. میرے قوم کے لوگوں, نوجوانوں, ماں بہنوں, آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج یہودیت ہمارے بستی میں داخل ہو چکی ہے, ہمارے گھر فلم ٹاکیز ہو چکا ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے بچے آج کانوینٹوں میں, اسکولوں میں غیروں کے تابع ہو رہے ہیں؟ آؤ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب کو بھیجنے والے بنو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. پہلے آپ دنیا ضرور سکھاؤ, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, پروفیسر بنو, وکیل بنو, سب کچھ بنو. سب کو جانتا ہے مگر رب کو نہیں جانتا.
اسی لیے آپ اپنے بچے کو اگر دائی بنانا چاہتے ہیں، عابد بنانا چاہتے ہیں، پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی مکتب کی تعلیم کے اندر پابندی بھیجنے والے بنو۔ جتنے بچے آ رہے ہیں مبارکبادی کے قابل ہیں، جن کے بچے اب تک مکتب میں پڑھنے نہیں آ رہے، ماشاءاللہ آپ کی بستی میں جامعہ دعوت اللہ کے ادارہ بھی ہے، ماشاءاللہ ہر مسجد میں مکتب چل رہے ہیں، اتنے علماء حفاظ کام کر رہے ہیں۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے ہر مسجد میں مکتب قائم کریں، اس کے اندر ساتھ دیں، تعاون کریں، کام کرنے والوں کی تعریف کریں اور ان کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ہماری مسجد صرف مدینہ مکتب نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا محلہ، ہماری بستی مدینے کی بستی بنے گی۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، خود گناہ سے بچیں گے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچاؤ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، دعا اور ذکر کا اہتمام کرو۔ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، اس سال نیت کرو انشاءاللہ اس سال کا رمضان ہماری زندگی کا سب سے اچھا رمضان بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس مختصر موقع پر جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر اس مکتب کے استاد اور دیگر استادوں نے، جہاں مثال طور پر حافظ عبد الباسط ہے، حافظ صفوان ہے، اسی طریقے سے حافظ مرتضیٰ ہے، اور دیگر جو بچے ماشاءاللہ محنت کریں گے، بچوں کو ماشاءاللہ دین کی بنیادی تعلیم سکھائے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جتنے بچوں کے ماں باپ یہاں آئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، عمل صالح کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے مرتے کرنے اور کرتے کرتے مرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔